آمد آمد ہے، آہٹ قریب آتی جا رہی ہے، تو شعبان جب اپنے اختتام کو ہے، آئیے ہم مجاز صاحب سے جانتے ہیں کہ شعبان کی کیا فضیلت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا اہتمام کیا کرتے تھے، کس طرح خود کو بھی تیار کرتے تھے، گھر والوں کو بھی تیار کرتے تھے اور باقی لوگوں کو رمضان مبارک کے بارے میں کمر بستہ رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان میں اصل میں شعبان رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے۔ جیسے مہمان کے آنے سے پہلے خوب تیاریاں کی جاتی ہیں اور اس کے آنے پہ بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے، ایسے ہی رمضان کے لیے ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بات فرماتی ہیں کہ حضور رمضان کے علاوہ نفلی روزے سب سے زیادہ شعبان میں رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پوتے کی شکل رکھتے تھے، حضور انہیں پوتوں کی طرح مانتے تھے، ایک بار انہوں نے پوچھا حضور آپ کو سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لوگ اس مہینے کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے اور اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور حضور کی ہر چیز سے اللہ کو بھی محبت تھی اور امتیوں کو بھی بہت محبت۔ اب رہا رمضان کا معاملہ استقبال کا۔ اصل میں رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے، تمام مہینے اللہ کے ہیں، رمضان کو فضیلت قرآن کی وجہ سے حاصل ہے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں پوری ہسٹری، جو چیز قرآن سے جڑ گئی اسے فضیلت حاصل ہو گئی، وہ مقدس ہو گئی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے علاقہ ہو، چاہے زبان ہو، چاہے مہینہ ہو، چاہے رات ہو، مطلب جو چیزیں قرآن سے جڑتی چلی گئیں۔ تو اسی لیے کیونکہ مہینہ یہ قرآن سے جڑ گیا تو اس لیے اس کا اہتمام، اس کا استقبال بہت ضروری ہے، اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ اس ایک مہینے کی تربیت ہمارے آگے 11 مہینے جو ہیں، اس میں ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو آگے ہمیں حرام چیزوں سے کس طرح بچنا ہے، 11 مہینے اپنے نفس پہ کیسے قابو پانا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ یہاں آئیں کہ ضرور مجاز صاحب، ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا کر اور ہمیں یہ توفیق دے کہ رمضان المبارک کو ہم پا سکیں۔ تو یہ توفیق طلب کرنا اللہ سے، یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اصل میں بزرگوں کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ 6 مہینے رمضان کے آنے سے پہلے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، خیر سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور رمضان کی پوری عبادات کرنے کے بعد پھر 5 مہینے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو دعائیں کی ہیں، جو بھی عبادات کی ہیں وہ قبول فرما لے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پچھلے سال تھے رمضان میں، اس سال نہیں ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان عطا کیا، اس کی تیاری ہمیں اسی حساب سے کرنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کسی سفر پہ جاتے ہیں، آپ حج کے لیے چلتے ہیں، 40 دن کا آپ اس طرح سے اہتمام کر کے چلتے ہیں اور دعائیں نیت کے وہاں جا کے آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں لگے۔ آپ یہ سمجھیں 30 دن کے سفر پہ آپ ہیں، گھر میں ہی ہیں، اسی طرح تیاری کہ آپ کا کم سے کم ٹائم جو ہے وہ اور دنیا کے کاموں میں لگے، باقی زیادہ سے زیادہ تیاری آپ کی رمضان کی پہلے ہوئی ہوئی وہ شعبان میں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عید کی تیاری ہے، رمضان کے راشن کی تیاری ہے، مطلب ذہنی طور پہ بھی آپ کو اور عملی طور پہ بھی رمضان کے لیے تیار ہونا ہے۔ ذہنی طور پہ یہ کہ آپ کے احساسات، آپ کی سوچ، آپ کے جذبات جو ہیں وہ رمضان کی تیاری میں لگ جائیں، اور عملی تیاری یہ کہ آپ کی تمام بچوں کی، گھر کی، بازار کی جو بھی تیاری ہو شعبان میں کر لیں، جس سے کہ رمضان میں آپ کم سے کم بے پردگی ہو، کم سے کم باہر کوئی مجبوری ہو تو باہر نکلیں، ادروائز اپنے گھر میں وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ مراقبہ اللہ سے کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کا مہینہ ہے، یہ ہمیں معاملہ طے کراتا ہے کہ ہمیں شعبان میں طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اتنا قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور تلاوت کے ساتھ ساتھ میں تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے سال کے اپنے معمول سے ہٹ کے، مان لو 2 قرآن کو ختم کر دیں تو 1 قرآن ختم کریں اور 1 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، جس سے کہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس جانب بھی آئیں گے مجاز صاحب اور بہت تفصیل سے آئیں گے، لیکن ابھی آپ نے جو دائرہ کار کی بات کی، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، خواتین کا دائرہ کار الگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں ایک عورت ہونے کے ناطے، اور یہ سوال میری بہنوں کے ذہن میں بھی ہوگا، خواتین پر کام کا دباؤ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک میں
اوقات کار تبدیل ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معمولات تبدیل ہوتے ہیں، عبادات میں وہ اتنا وقت نہیں دے پاتی، پھر عید کی تیاریوں کا مرحلہ بھی درپیش ہوتا ہے. اپنے اوقات کار کی تقسیم کس طرح کریں؟ اصل میں یہ پہلے شعبان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں پلان کر لیں ہماری بہنیں کہ ہم نے اتنا ٹائم جو ہے وہ کھانے میں کچن میں لگانا ہے، اتنا ٹائم بچوں کے لیے، مطلب پوری پلاننگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی تھوڑے سے ہنگامی حالات میں چینج بھی ہو سکتا ہے. اپنے آرام کا بھی، اپنی عبادات کا، اپنے لیے مراقبے کا ٹائم کہ 5-10 منٹ ضرور اپنی تمام پچھلے گناہوں کو سوچ کے ان کے لیے کس طرح سے ہم توبہ طیلہ کریں، کیونکہ یہ رمضان جو ہے ایک حساب سے بہت زیادہ برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے. تو اس لیے ہمیں ہماری بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ کام بھی کم سے کم کر دیں. حالانکہ ان کی جو جتنے بھی کچن کے کام ہیں، بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے یا اپنے مرد کے لیے تیاری کرنی ہے افطاری وغیرہ کی، وہ سب عبادت میں گنی جائے گی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ اپنا معاملہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، سب کو الگ الگ انڈیویجولی سب کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو اس میں اپنا پلان کریں. اور رمضان شعبان میں ہی ایک کام یہ کریں کہ اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت سے اور پھر آگے بڑھیں. رمضان میں جب آپ داخل ہوں تو حالت گناہ میں داخل نہ ہوں بلکہ حالت توبہ میں ہوں. یہ سوال بہت اہم ہے مجاز صاحب، اس کی طرف بھی آئیں گے کہ مرد یا عورت یا تمام لوگوں کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں سے جن سے وہ ناراض ہیں، جن سے دل شکنی ہے، ان سے کس طرح اپنے معاملات یا اپنے تعلقات استوار کر لیں. لیکن گھر والوں کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے مولانا صاحب کہ عورت کے لیے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا کام میں کتنا ضروری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو یہ مرد کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں مرد بھی ہے، روزے کی حالت میں اس کی بیوی بھی ہے. کھانے میں نمک میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی پسندیدہ چیز ویسی تیار نہ ہو پائے یا کہیں کچھ کوتاہی رہ جائے. تو ایسے میں عفو درگزر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا کتنا ضروری ہے. بے شک اپنا پچھلا زندگی دیکھیں اور اس میں جہاں جہاں کوتاہی نظر آئے مردوں کو، غصہ ہے، گالی گلوچ ہے یا غیبت ہے یا کوئی بھی برا کام ایسا جو پچھلے سال کیا ہو یا پچھلے تمام سالوں میں کیا ہو، اللہ سے دعا کر کے شعبان میں ہی اور عزم کر کے آگے بڑھیں کہ اس بار ہم نے گھر کے معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرنی، زیادہ زیادہ خاموش رہنا ہے، کم بولنا ہے، لوگوں سے کم ملنا ہے، زیادہ زیادہ اللہ سے تعلق بڑھانا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور عورتوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی. کھانا پینا کیا ہے، کتنے دن کی زندگی ہے، کیا ہوتا ہے، آپ کا چند سیکنڈ کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کے بعد پیٹ میں جانے کے بعد سب کو پتہ ہے کہ کیا بنتا ہے اس کا. تو اس لیے اس وجہ سے اپنی عورتوں پہ ظلم کرنا یا ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک مطلب ماذ اور ہڈی کی چیز ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے بھی جذبات ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کیونکہ طاقتور ہیں تو اس وجہ سے اپنی عورتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور تیاریوں میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ لوگوں کو جو ذہن میں بنا ہوا ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیں گے، جو بھی بحیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ زکوٰۃ کا حساب شعبان میں لگا کے اور بانٹنا شروع کر دیں ابھی سے. اس میں خود غرضی نہ کریں بلکہ یہ ہمدردی کا مہینہ آنے والا ہے. جو غریب لوگ ہیں ان کی تیاری شعبان میں کرا دیں، وہ استعمال تو رمضان میں کریں گے، آپ کو ثواب رمضان کے حساب سے ملے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری بھلائی کے حریص رہتے ہیں، مطلب انہیں لگتا ہے کہ میں کسی طرح سے لوگوں کا بھلا کر دوں. تو آپ کے دل میں بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ غریب لوگ ہیں، سسکتے ہوئے کمزور لوگ ہیں، روزے رکھیں گے، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، ان کی عید کے کپڑے نہیں ہیں. وہ تمام انتظامات اپنی زکوٰۃ سے آپ لوگوں کے گھروں میں راشن کے مطلب بنڈل کے بنڈل بھجوا دیں، کپڑے بھجوا دیں، لیکن یہ سب شعبان میں کر دیں جس سے کہ رمضان ان کے لیے آسان ہو جائے. بہت صحیح فرمایا مجاز صاحب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو شہر المواساة کہا ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے. اگر لوگ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو رب ذوالجلال گن کر دینے والا نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ استعمال تو کریں گے رمضان میں، اور رمضان المبارک میں ایک جو نیکی ہے اگر وہ اس کو جو اس کا ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، نفل جو ہے فرض کا درجہ دے لیتا ہے. حدیث ثابت ہے. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم رمضان مبارک میں ہی زکوٰۃ نکالیں گے، تو اگر تھوڑا سا وہ یہ اس پہلو سے بھی سوچ لیں جس جانب آپ نے متوجہ کیا ہے، تو نیکیاں کئی درجے بے شک بہت زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اور بہت ساری تیاریاں ہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں بات آتی ہے، کاروبار بند کر دیا کرتے تھے اس ایک مہینے کے لیے اور عبادات میں لگ جاتے تھے، تلاوت میں، قرآن میں، غور و فکر میں، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم بھی جو لوگ باحیثیت ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اگر ہو سکے تو کاروبار بند کر دیں،
نہ بند کر سکیں تو کم سے کم روز افطار سے پہلے پہلے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں. یہ ایک مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے, اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, پتہ نہیں اگلے سال آپ ہو نہ ہو, موت کا کسی کا کچھ نہیں پتہ, ابھی بھی اور کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ سوچیں کہ اگلے سال میں ہوں نہ ہوں, اس بار میں اپنے بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کھلوانے کا اہتمام کریں. اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ جو ہے لوگوں میں تقسیم کرا دیں راشن. دوسرے آپ افطاری یا کھانا مسجد یا مدرسوں میں بھیجیں جہاں پہ لوگ مسافر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, روزے کھولتے ہیں. اگر آپ کا مکان کسی سڑک پہ ہے تو آپ وہاں پہ دسترخوان کا انتظام کر دیں کہ آتے جاتے مزدور لوگ, رکشہ والے یا مسافر یا جو لوگ تیزی سے اس ٹائم روزے کے لیے گزرتے ہیں وہ لوگ کم سے کم روزہ کھول لیں. اس سے بہت, میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں الحمدللہ 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال وہ پورے 30 کے 30 رمضان جو ہے وہ گیٹ پہ دسترخوان لگاتے ہیں اور بہت لوگ روزہ کھولتے ہیں. میں مدینے اور مکے الحمدللہ کئی بار رمضان میں جانا ہوا اعتکاف کی اس میں, تو لوگ جو ہیں وہاں پہ ایسے ایسے میں نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے شیخ جو ہیں بہت بڑے بڑے دسترخوان لگواتے ہیں اور ایسی محبت, ایسی انکساری, ایسی عاجزی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے کہ روزہ ختم ہونے کے بعد جب وہ دسترخوان سمیٹتے ہیں تو لوگوں کا جھوٹن جو گرا ہوا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے شیخ اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اس طرح سے ہماری جو ہے وہ جو تکبر ہے, وہ اکڑ ہے, وہ ختم ہو جائے, پتہ لگے کہ ہم جو ہیں ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں جیسے یہ لوگ ہیں. تو ان محرومین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا, ان کے لیے روزوں کا انتظام کرنا, یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. دوبارہ تھوڑی ملے گا, ایک مہینہ ہوتا ہے, اس میں آپ جتنا زیادہ حیثیت نہیں ہے تو آپ چاہے پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلوا دیں, اور اگر حیثیت ہے تو اچھے سے اچھا جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اس سے ہی بہتر. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کم سے کم اس سے بہتر لے کے چلیں. رمضان کی تیاری میں یہاں بچوں کو شامل کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں اجتماعی طور پر اگر افطار کا انتظام ہو رہا ہے, گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں, بچوں کو انوالو کرنا, تربیت اولاد, اگر ہم اس پہلو سے دیکھ لیں کہ بچوں کو رمضان کے لیے کیسے تیار یہ بہت ضروری ہے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ جو پود ہے آنے والے رمضانوں کے لیے ہمارے کام آنے والی چیز. اس لیے بچوں کے روزے رکھوانے کا انتظام پہلے سے پلان کر لیں شعبان میں کہ ہم نے اس بار اپنے اس بچے کا روزہ رکھوانا ہے, اس کی پوری تیاری کریں. ویسے تو میں دعوتوں کے خلاف ہوں رمضان میں کہ لوگ دعوتوں میں نہ جائیں, نہ دعوتیں کریں زیادہ, کیونکہ عورتوں پہ ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے. لیکن اس معاملے میں آپ کو پورا سیلیبریشن کرنا چاہیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آپ کو دعوتوں میں ایسی دعوتوں میں جانا بھی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھائیں, 10 سال کا نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کریں. تو اب آپ کو کرائیٹیریا دے دیا, ایک عمر دے دی کہ آپ نے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں روزے کی ترغیب دلانی ہے, نیکی کی تربیت. حالانکہ ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہوتے جب تک یہ بالغ نہ ہو جائیں, لیکن آپ کو روزوں کی عادت. آپ دیکھیں آج کے معاشرے میں جو لڑکے روزے نہیں رکھتے, لازمی بات ہے کہ ان کے ماں باپ نے دھیان نہیں دیا, بچپن میں یہ کہتے رہے کہ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں رکھ لیں گے, اور اب روتے ہیں کہ ہمارے بچے روزے نہیں رکھتے. تو بچوں کو بچپن سے ہی روزوں کی عادت ڈالنا, انہیں مسجدوں میں اپنے ساتھ لے کے جانا, انہیں افطار کہیں ہو, مان لو کہیں بچے کا روزہ رکھا جا رہا ہے, وہاں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, ان سے اجازت لے لیں جس سے کہ ترغیب ملے بچوں کو اور انہیں اہمیت حاصل ہو کہ یہ کتنا زبردست معاملہ ہے. اصل میں روزے جو ہیں ہمارے اوپر فرض ہیں, اس لیے اپنے بچوں کو بھی, اپنی عورتوں کو بھی, ہمیں خود بھی روزوں کا علم سیکھنا ہی فرض ہے. کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے, اور جو سنتیں ہیں ان کا علم سیکھنا ہمارے اوپر سنت ہے. یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب, بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں, غیر مسلم بھائی بہن ہمارے, کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے, اور یہ صرف ایک مہینے کی جو یہ تربیت ہے یہ باقی دنوں میں اس کو ہم کیوں نہیں اپنی زندگیوں میں اتارتے ہیں. اب بچوں کو یہ بات بتانا کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں, روزہ رکھنے سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے, اور دوسروں کے تئیں ہمدردی اور خیرخواہی کا جو جذبہ اس ایک مہینے ہمارے اندر پنپتا ہے, اسے سال کے 11 مہینوں میں اس کا عملی مظاہرہ کتنا ضروری ہے. اصل میں یہ بہت ضروری بات ہے, اور یہ روزے جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے, قرآن یہ کہتا ہے تاکہ تم متقی بنو. تقوی کے لیے آپ یہ دیکھیں 11 مہینے ہم خوب کھاتے ہیں, ہمارا جسم خوب فربے ہوتا ہے اور روح دبتی چلی جاتی ہے. ایک مہینہ اللہ نے روح کے لیے دیا ہے کہ ہم کسی طرح سے ہمارا جسم کمزور ہو اور روح توانائی حاصل کرے. دیکھیے روح جو ہے نا وہ آسمانی چیز ہے, جسم جو ہے وہ زمین کی چیز ہے, تو زمین سے ہی جسم کی غذا ملے گی کیونکہ یہ زمینی چیز ہے, یہی کہ نطفے سے بنایا جسم. روح آسمان سے آئی ہے, اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی. تو اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت, اللہ کو ایک ماننا, اللہ کی معرفت, یہ سب روح کی غذائیں ہیں. تو یہ ایک مہینہ ایسا ہے معرفت کا اور عبادات کا کہ آپ کی روح جو ہے اس میں تقویت حاصل کرتی ہے, تندرستی حاصل کرتی ہے.
اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ بیٹے یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو روحانی وجود آپ کا بڑھے گا، جسمانی وجود چاہے کم ہوگا، کمزوری آئے گی، لیکن روح آپ کی بہت توانا اور بہت تندرست ہوگی۔ 2 کالرز ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال مجاز صاحب، کہ جیسے آپ نے بتایا اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہے، لیکن کسی کے تئیں اگر ہم سے اس کے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، دل شکنی ہو چکی ہے، تو یہ معافی تلافی کر کے زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنا، زندگی بہت چھوٹی ہے، ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ مستجاب بھی ہو، اللہ کے نزدیک قبول بھی ہو، اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ دل کو پاک کریں۔ بالکل پاک صاف دل کے ساتھ ہی آپ رمضان میں داخل ہوں۔ میں نے بھی کہا ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ یہی ہے کہ جو اللہ کے حق ہیں وہ آپ اللہ سے معاف کرائیں توبہ کر کے، اور جو بندوں کے حق ہیں وہ بندوں سے معافی مانگ کے، اور انہیں دل سے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا آپ دل سے انہیں اللہ کے واسطے معاف کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور جن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا ہے اگر وہ موجود ہیں اور آپ کو لگتا ہے بے عزتی ہی محسوس ہو، آپ کو گلٹی بھی لگے، تب بھی آپ پہنچ جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کو سرخرو کر دے گا۔ اور ان سے اگر آپ کا معاملہ صحیح ہو گیا، اگر وہ نہیں بھی معاف کرتے تو وہ اللہ کے ہاں اپنے آپ دیکھیں گے، آپ کی طرف سے معاملہ صفائی کا ہو آپ نے اپنا یا ہم نے اپنا کام کر لیا۔ 2 کالرز ہیں، سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے جو اولاد ماں باپ کا دل دکھاتی ہے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی جا مر جا، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تیری ٹکر ہو جائے، کیا یہ دعا لگتی ہے؟ اور بعد میں ایسا من میں آتا ہے کہ پانی بھلے ہی کتنا گرم کیوں نہ ہو، آگ تو بجھاتا ہے، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے، تو کیا یہ دعا لگ جاتی ہے یا پھر ہمیں کوئی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا یا اللہ سے معافی مانگنا پڑیں گی کہ ہم نے ایسا غلط بول دیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ اچھا سوال ہے سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ سفینہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں 16 سید کا روزہ رکھتی ہوں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پہلے کہانی سن رہی تھی، سب لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب کہانی جی چلیں، آپ کا سوال جہاں تک ہم تک پہنچا نوٹ کر لیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک سے پہلے ناظرین آپ کو ہم یہ خوشخبری سناتے چلتے ہیں کہ رمضان مبارک کے دوران آپ کو یہ محبوب پروگرام راہ نجات، اس کا ڈیوریشن، اس کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ صبح 8 بجے کے بجائے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں صبح 7:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک پیش کیا جائے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ اور اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوگا۔ ناظرین وقفے کی باری پر پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سالار بھائی کا سوال، ماں باپ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بچے کے حق میں کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں جسے ہم بددعا میں شمار کر سکتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیسے اس کا تدارک ہو؟ یہ تو خود انہوں نے بول دیا، جنہوں نے سوال کیا سالار بھائی نے، اس کے بہت غلط نتائج کئی بار نکل جاتے ہیں اور پھر لوگ پچھتاتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو بددعا دے رہے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہو اللہ کے ہاں، تو آپ تو پھنس گئے، پھر بعد میں آپ کتنے روتے پیٹتے رہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، غصے میں جو ہے نا، وہ اسی لیے تو حضور نے کہا کہ 2 جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی ضمانت تم مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت۔ تو غصے میں ہمیں قابو میں رہنا ہے، مطلب اس ٹائم بھی ہمیں منہ سے ایسے الٹے سیدھے الفاظ، اصل میں حضور کی سنت دیکھیں نا، حضور نے کبھی بچوں کو نہ ڈانٹا نہ بددعا دی۔ شریر تو ہوتے ہی ہیں بچے، غلط کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعا، انہیں پیار سے کاؤنسلنگ ان کی یہ ہے کہ اپنے غصے میں، اپنے حالات کے تحت آپ اگر الٹی سیدھی بددعائیں کریں گے یا کریں گی تو وہ تو لازمی اس کا نقصان تو ہوگا۔ اس لیے بہت بچیں اور اللہ سے توبہ کریں، جو پچھلا کر دیا اس کے آگے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، بددعا کہنے کو تو بچوں کو دی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں۔ بے شک بے شک، بچے کو تکلیف ہوگی تو ماں باپ زیادہ بالکل ٹھیک جملہ کیا آپ نے، بات ٹھیک بات۔ اب یہ 16 سید کا روزہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں کچھ علاقوں میں اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں، اس میں ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منائی نہیں ہے روزے رکھنے کی، لیکن اسے دین کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے نہ رکھے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اپنے علاقے کے حساب سے اگر یہ سمجھتی ہیں نفلی روزے ہیں، چھوڑ دیا، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کوئی دقت نہیں، لیکن اگر انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض، جو رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری میں، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے روزوں کی فرضیت آ گئی تو اس کی فرضیت ختم کر دی ایک حساب سے، وہ نفل میں آ گیا۔ تو نفل چیزوں کی بہت زیادہ شدت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے حالات کے حساب سے آپ کے اندر تندرستی ہو تو آپ رکھیں، ادروائز آپ چھوڑ دیں، اس لیے بہت ضروری بات نہیں ہے۔ غفار بھائی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، اب میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے 14-15 سال کے ہیں، ان کو نماز کی تاکید کرو تو نماز پڑھنے سے وہ
वो करते वो लोग, नमाज पढ़ने से मना करते, नमाज की जाती नहीं बराबर। गफ्फार भाई, आपसे सवाल है, आप और आपकी अहलिया यानी बच्चों की माँ घर में नमाज की पाबंदी करते हैं, या बच्चों को छोटी उम्र में आप मस्जिद में लेकर गए? हाँ, मैं चाहता हूँ मैं मस्जिद में लेके मेरे लड़के को, बाकी मेरी लड़की है वो नमाज पढ़ती नहीं और मदरसा भी पढ़ती नहीं हो। ठीक है, लाइबा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया था 4 साल पहले, और अभी भी उनके पैर से चलने में वो परेशानी है, कोई काम धंधा नहीं कर पाते, और जो हमें वहाँ से इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो क्या वो जायज है? ठीक है, क्या किया जाए बच्चा साहब, क्या हुक्म मिलता है शरीयत में इस बारे में? इंश्योरेंस का पैसा जो इन्हें मिला है, तो क्या वो जायज़ है? क्योंकि काम ये करते नहीं है, अब घर पर ही हैं, और ऐसे में वो पैसा क्या जायज़ है इनका? नहीं, इंश्योरेंस का पैसा तो जायज़ नहीं है। तमाम उलमाए दीन का इस पर मुत्तफ़िक़ फैसला है कि इंश्योरेंस का पैसा जायज़ नहीं है। वो लाइफ इंश्योरेंस कराना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ अल्लाह की है, पैसे इस्तेमाल करेंगे ये तो ठीक नहीं है किसी भी कीमत पे बात। ये अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह कोई और रास्ता निकाल देगा, उस पैसे को गरीबों में बांट दें। अगर ये ले लिया है इन्होंने तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो पैसा। वो आपका मशवरा और शरीयत का हुक्म अपनी जगह मजा साहब, लेकिन अगर कभी ऐसी यानी इंसान मोहताजी की उस हद तक पहुंच जाए जब उसके पास कोई वसीला नहीं हो, हाँ, तो उस टाइम तो हराम भी हलाल हो जाता है, लेकिन उसी मिकदार में कि 2-4 निवाले जिंदा रहने के लिए अगर आदमी हराम के खा लेगा तो उसकी पकड़ नहीं होगी, लेकिन मुस्तकिल उसमें तवानाई हासिल करे और उसी से सारी ज़िंदगी काटे, ये तो किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है। कि हराम चीज़ों पे हुजूर ने फरमाया ना, हराम चीज़ों से पला हुआ जिस्म आग के काबिल है। बेशक इसलिए अगर ऐसी कोई मजबूरी हो, वक्ती कभी कोई चीज़ ऐसी हो, तो आप कहीं मान लो कोई हादसा हो गया, कोई जलजला आ गया और आप घर में कैद हो गए, इस तरह से निकल ही नहीं सकते, तो वहाँ अगर डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ से गोश्त काट के आप 2 बोटी खा लें, बच जाएगी आप। लेकिन वो उस टाइम ही के लिए है, ऐसे नहीं कि आप अपनी तवानाई हासिल करें, जिंदगी उसी पे गुजारे हराम पे। बिल्कुल, अगर घर के कुछ और लोग हैं और वो कुछ मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो उन्हें चाहिए। तनवीर भाई बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो है वो अपनी बीवी की सेहतयाबी के लिए 3 रोजा 2 साल पहले माना था, लेकिन मैं किसी वजह से रख नहीं पाया उसको जी। लेकिन अभी मैं उसको रखना चाहता हूँ, तो क्या इसकी वजह से मतलब मेरी बीवी अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुई नहीं है, तो क्या उसकी वजह से कुछ ये है, या अभी मैं अगर रोजा रख लेता हूँ तो मेरा जो मन्नत है बीवी के लिए वो पूरी हो जाएगी? ठीक है, गौर से सुनिए जी मजा साहब। बिल्कुल, असल में पहले हमारी बातचीत में थोड़ी सी बात ये भी रह गई कि हमारी तमाम वो भाई और बहनें जिनके रोज़े क़ज़ा हुए होते हैं पिछले साल के, या उन्होंने कोई मन्नत मानी हुई होती है, उन्हें शाबान में वो मन्नत पूरी कर देनी चाहिए रमज़ान के आने से पहले पहले। औरतों के जो हैं वो जजगी के या हैज़ के दिनों के रोज़े छुटे हुए, हमारी बहनें और बेटी जो हैं इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ये रोज़े फ़र्द हैं और इनका हिसाब किताब होना है बहुत ज़बरदस्त। तो इसलिए शाबान एक ऐसा महीना है कि आप इसमें अपने पूरे पिछले रोज़े पूरे निपटा लिया करें, जिससे अगला रमज़ान जब आपके पास आए तो आपका सब कर्ज जो है वो उतरा हो। इन साहब को भी ये चाहिए कि इन्होंने 2 साल पहले जो रोज़ा कबूला था उस रोज़े को शाबान में ही रख लें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन बाकी हैं और इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह से दुआ करें। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप जो रोज़े कबूलें या कोई सदका कबूलें, मेरा अपना तरीका यह है कि मैं पहले कर देता हूं उस काम को, फिर अल्लाह से दुआ करता हूं बाद में। मतलब एक हिसाब से ये समझें आप कि कोई काम आपको अल्लाह से कराना हो तो उसके लिए आप बाद की बजाय पहले से तय करें कि मैं 2 नफिल पढ़ रहा हूँ या मैं एक रोज़ा रख रहा हूँ, अल्लाह मेरा ये काम कर दे, तो ज़्यादा बेहतरी की बात होती है। उसमें ये चक्कर नहीं होता बाद में कि आप भूल गए या रख नहीं पाए या कमज़ोरी आ गई। जी, दिलनवाज साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? बहन हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो हारून भाई अपना सवाल बताइए। फोन लाइन पे 2 कॉलर्स हैं, दिलनवाज भी हैं और हारून साहब भी हैं, दोनों में से। जी जी दिलनवाज साहब, चलें आपसे राब्ता जुड़ गया है, सवाल बताइए। बहन सवाल बताइए। जी जी सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। हेलो, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, कभी क्या परेशानी एक न एक आती रहती है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। मेरे शौहर के बारे में भी बताना था, उनका काम धंधा के बारे में। ठीक है हारून भाई, अगर आप फोन लाइन पे मौजूद हैं तो सवाल बताइए। हेलो जी हेलो जी 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 इस्तकबाल है आपका, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, घबराहट सी रहती है। और मेरा बेटा है, उसके दौरे आते हैं, 5-6 साल से इलाज चल रहा है, कोई आराम नहीं मिलता उसको। उम्र क्या है बच्चे की? उम्र ऐसी है 25-26 साल। ठीक है। अच्छा साहब, बच्चे को दौरे आते हैं, दौरे पड़ते हैं? जी जी। दौरे के लिए कितनी उम्र बता रही है? 25 साल। 25 साल है। एक तो मुस्तकिल उसके सर पे लिप्टिस के पत्ते बांधे कम से कम 40 दिन तक। यूकेलिप्टिस लंबा सा पेड़ आता है, सफ़ेदे का पेड़ भी कहलाता है, उसके पत्ते पहले मलमल का कपड़ा उसके सर पे बांध दें, उसके बाद वो पत्ते रख दें, 15-20 पत्ते जो उसका सर कवर हो जाए, उसके बाद फिर एक टोपी उड़ा दें या कोई मलमल का कपड़ा दोबारा से बांध दें। सुबह को पत्ते खोल के रख दें, 3-4 दिन तक उन्हें बांध के फिर उन्हें फेंक दें, फिर फ्रेश पत्ते बांध दें। ना भिगोना ना कुछ करना, फ्रेश पत्ते हों बस ऐसे ही बांधना है। एक खमीरा आता है, खमीरा गाँव ज़बान अमरी जदवार ऊद सलीब वाला, वैसे तब तमाम कंपनियों बहुत सारी कंपनियों का आता है। आधा चम्मच रात को वो खाएँ, हमदर्द का या किसी भी कंपनी का, वो अपने इलाके में देख लें। और एक आप मुनक्का, 3 दाने मुनक्का के सुबह दोपहर शाम, और खटाई उसकी बच्चे की बिल्कुल बंद कर दें, और हरी मिर्च टमाटर बंद कर दें। एक 15 पुदीने की पत्ती का कावा उसे दें रोज़, कि किसी भी टाइम 15 पत्ती पुदीने की उबाल के 1 गिलास पानी में, और वो कावा छान के उसे पिला दें। इंशाल्लाह उसके दौरे बंद हो जाएंगे बिल्कुल 40 दिन के अंदर अंदर। उस खमीरे का नाम दोहरा दें मुझे। खमीरा गाँव ज़बान अमरी जदवार ऊद सलीब वाला। बहुत शुक्रिया। अब इनकी हमदर्द घबराहट का भी आता है तो बेहतर वही रहेगा अगर वो ले। हम इनकी घबराहट और बेचैनी का इलाज। और बच्चे को कहें कि या रहमान या रहीम या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जितना भी है। इनकी जो सांस का मसला है, बहन का खुद 1 चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम चम्मच में लेके पिएं, और 3-4 काश अदरक की चबा के अच्छी तरह खा के और ऊपर से शहद चाट लें। और या सलाम या मुमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, और 40 बार आयत करीमा पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला उनका सांस बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा 15-20 दिन में। जी। एक बहन है, उनका मसला ये था कि उनकी खुद तबीयत ख़राब रहती है और शौहर का कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। हाँ, उन्हें खांसी का मसला है उनका। उन्हें चाहिए कि रात को 5 मुनक्का, 5 बादाम, 3 दखनी मिर्च, एक सफ़ेद रंग की पतली सी दखनी मिर्च आती है गोल गोल, वो चबाएं रात को सोते हुए, और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच जैतून का तेल, 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम पिएं। और सूरह हूद है 11 नंबर सूरत, उसकी 44 नंबर आयत का विर्द करें 7 बार रोज़। और या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ें अपने लिए। अब रहा शौहर के काम का मामला, उसके लिए 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और 5 नमाज़ों की पाबंदी वक्त पे इनके हस्बैंड करें, ये तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह 40 दिन में इन्हें असर नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रफ़ीक साहब फरमाएं, आपका सवाल क्या है? एक तो मैं पहले भी बताया था, एक शाम को तुम नहीं कर सकते एक शो, एक ये है, और दूसरा सवाल ये रफ़ीक साहब पहला सवाल ही नहीं पहुंचा हम तक। शाम को शो करना है ये वाला। पहला सवाल ये है हाँ कि मतलब ये सुबह 7 से 8 से 9 होता है ना जी, तो ये शाम को 8 से 9 नहीं कर सकते, यानी इसी को तुम दोबारा नहीं कर सकते। चलें ठीक है, इसका रिपीट टेलीकास्ट ही हमारे दूसरा ज़ेर ये गौर है, रहेगा। दूसरा सवाल बताएं। ये समझो मेरे माँ बाप मतलब वालिद गुजर गए, बरोबर, हाँ हाँ तो उनके सब जो कुछ उनका कर्जा हुआ है, जो कुछ उनका गुनाह हुआ है, हाँ। तो मेरे सिर आ जावे और उनको अल्लाह माफ कर देवे। अच्छा जज्बा है आपको, आपका जज्बा बहुत अच्छा है। अल्लाह उनके गुनाह भी माफ़ करे और आपको भी अजर खैर दे। थोड़ा सा इंतज़ार, एक कॉलर और हैं, उनका सवाल भी ले लें। अर्शिया आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी मसला ये है कि जब मैं 13, अब मेरी उम्र है 45 ईयर, हाँ जब मैं 13 साल की थी तब मेरी एक किडनी स्टोन की वजह से रिमूव हो गई थी, यानी कि टोटली मैं एक किडनी पे हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलादे भी है। माशाअल्लाह। और मुझे ये मसला है कि तब तो मैं कभी रोजों के लिए कभी अब्बू बोल देते थे कि मत रहो, गर्मियाँ बहुत है, तो तब मैं छोड़ा करती थी और उसको फिर कंप्लीट किया करती थी। मगर अब जो शदीद गर्मी हो रही है और फिर मेरे एज भी फैक्टर आ रहा है, हाँ तो मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे रोजे, मगर प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुआ दूसरी किडनी से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वो मैनेज भी कर लेती हूँ रात में पानी वगैरह पी के, जैसे तरावी के दौरान या फिर जब तक मैं जागती हूँ तब तक, या सुबह जल्दी उठने पे। तो मुझे क्या करना चाहिए कि प्रिकॉशनरी हमको रोजे नहीं रहने चाहिए, ये सही है क्या? या कुछ प्रॉब्लम आने के बाद रोजे नहीं रहना चाहिए? चलिए ठीक, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी
ان بہن کو یہ چاہیے کہ بالکل روزے رکھیں، فرض روزے ہیں، ان کا حساب کتاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جس نے جان بوجھ کے ایک ہی رمضان کا روزہ چھوڑ دیا وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے تو وہ بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک اللہ نے انہیں تندرستی دی ہے، اللہ کرے ساری عمر تندرست رہیں، جب تک ڈاکٹر انہیں منع نہ کرے، اپنے والد کی یا کسی کی بات نہیں ماننی اور رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری عمر روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمارے جسم میں سسٹم یہی رکھا ہے کہ ایک ہی کڈنی پہ ہمارا پورا سسٹم چلتا ہے، دوسری کڈنی ایکسٹرا ہے۔ جن لوگوں کی ایک کڈنی خراب ہو جاتی ہے، میرے اپنے چھوٹے بھائی ایک کڈنی پہ سال سے 20 سال سے تو ہیں وہ کم سے کم الحمدللہ، اور انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، ان بہن کو بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، نہ آئے گی اللہ نے چاہا۔ یا وہاب یہ کم سے کم 1000 بار روز پڑھنے کا معمول بنا لیں، ان کی دوسری کڈنی میں کبھی زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجاز صاحب، جو بھائی کا سوال ہے بہت اچھا ہے کہ والدین دنیا سے جا چکے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے اجر جو ہے وہ بڑھ جائیں، درجات بڑھ جائیں، اور بدلے میں ان کے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ ان پر آ جائے۔ تو ان کا جذبہ قابل قدر تو ہے، لیکن اپنے لیے بھی معافی تلافی کرنا، اللہ سے توبہ طلب کرنا اور ان کے لیے بھی توبہ کرنا، یہ تو ان کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ان کے اوپر آ جائیں۔ یہ تو کسی بھی طریقے سے مناسب ہے ہی نہیں، نہ مانگنا چاہیے اس سے، تو یہ بلکہ توبہ کریں اس دعا سے، بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور خود یہ ایسا اعمال کریں، کیونکہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں اور خود ایسے اعمال کریں کہ ان کے جو ہیں ثواب میں بڑھوتری ہو، اللہ ان کی گناہ بخش دے۔ اور انہوں نے ایک قرض کا بھی معاملہ کیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ اولاد کو ہی اتارنا چاہیے، اور انہوں نے شاید اتار دیا ہو یا اتار دیں، کیونکہ جس طرح سے جائیداد ملتی ہے ماں باپ کی، اسی طرح سے ان کا قرض بھی جو ہے وہ اولاد کی ذمہ آتا ہے، اگر حیثیت ہے تو اسے اتاریں، اور یہ دعا کبھی نہ کریں کہ ان کے گناہ، بلکہ اللہ بہت بڑے ہیں، اپنے لیے بھی عافیت مانگیں اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی عافیت مانگیں۔ جی یاسمین فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ یاسمین صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا نہیں یہ سوال ہے کہ نہیں، مجھے 1.5 سال کی ہو گئی، میرے لیے زکام نہیں جا رہا اور چھینکیں آتی ہیں مجھے بہت، اور گلا میرا ایسا لگتا ہے کہ وہ کھانسی سے ہوتی ہے بہت صبح کے ٹائم۔ ٹھیک، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، لیکن بریک سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ انشاءاللہ راہ نجات کا جو وقت ہے رمضان مبارک کے دوران اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ شو صبح 8 بجے کے بجائے 7:30 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آج کے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ غفار بھائی کا سوال بہت اہم ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بچوں کو تو بیٹے کو لے کر یہ مساجد میں جاتے تھے، بچی نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ مدرسہ جانا چاہ رہی ہے۔ جی اصل میں اسے بچی کو جو ہے اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ ان کی مدر جو ہے نمازیں اپنی صحیح رکھیں، اس کے لیے دعائیں کریں، بہت زیادہ تنبیہ نہ کریں بچوں کے اوپر، بلکہ پیار سے انہیں محبت سے ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے واقعات، صحابیات کے واقعات، مطلب جو کتابیں آئی حضور کی بیویوں کے بارے میں کتابیں آئی ہیں، ازواج مطہرات کے بارے میں، حضور کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کے قصے سنانے شروع کریں، اور بہت زیادہ ٹوکم ٹاکی یا مار پیٹ نہ کریں۔ کئی بار بچے باغی ہو جاتے ہیں اللہ رسول کے، وہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ انشاءاللہ وقت رہتے یہ اپنی عمر یاد کریں کہ اس عمر میں تمام لوگوں کے اندر یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں آسانی ہو جائے گی۔ صرف دعاؤں میں انہیں کہیں، اور بلکہ کاؤنسلنگ اس طرح سے کریں کہ قصے، صحابیات کے قصے اس بچی کو سنائیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ایسی بات۔ انشاءاللہ۔ شبانہ فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ شبانہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی باجی خیر؟ جی الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، فرمائیے۔ باجی میرے تو 2 بچے ہیں، 2 بچوں کو بہت سردی الرجی ہے باجی، صبح اٹھنے کی بہت ٹھیک لیتے ہیں، کچھ بھی ڈھنگ لگے تو بہت ٹھیک لیتے باجی، مولانا سے کچھ جانکاری لینے کا۔ آپ کی بات ہم سمجھ نہیں پائے، مجھے صاحب آپ تک پہنچا سوال؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم شبانہ صاحبہ کے سوال کے لیے آپ سے رہنمائی طلب کریں، یاسمین کا سوال لے رہے ہیں۔ جی یاسمین صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ میرے شوہر کا لیے ہے، وہ عمرے کو جا کو ہی وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ بہت پریشان ہوں ان کے واسطے میں۔ وہ عمرے کو جانا چاہتے ہیں یا عمرہ کر کے آ چکے ہیں؟ آ چکے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں نماز نہیں پڑھتے، 4 مہینے جماعت میں جا کو آپ کو ہی، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں نماز نہیں پڑھتے وہ۔ میرے بچے کے لیے میں بہت پریشانی میں ہوں۔ بچوں کا کیا مسئلہ ہے یاسمین؟ میرے بچے کیا کو وہ کیا ایک ایک زرزرے تھوڑے تھوڑے کے پریشانی آتی ہے میرے بچے کے لیے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں کیا دور کرے۔ میرے شوہر کے لیے آتے ہیں کیا میرے واسطے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ اہم ہے کہ پریشانیاں کس کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اصل میں سب کی پریشانی جو ہے وہ آزمائش کا حصہ ہوتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے، یہ اپنے دل سے بات نکالتے ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کے اوپر پریشانی آئی، جو کچھ آئے گی قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہی تمہارے اوپر پریشانی آتی ہیں، تو وہ پریشانی انہی کے اوپر آئے گی۔ یہ اگر نمازی ہیں تو ان کا حساب کتاب بھی آسان ہوگا انشاءاللہ، اور یہاں کوئی پریشانی، یہ ان کی بات جائز ہے کہ ان کی جو فکر ہے کہ کسی طرح سے میرے شوہر جو ہیں وہ نمازی ہو جائیں، اپنی نمازوں میں انہیں یاد رکھیں، اللہ سے ان کے لیے نمازی ہونے کی دعا کرتی رہیں، اور انہیں بیچ بیچ میں جب ان کا اچھا موڈ ہو، اچھے ماحول میں ان سے ہلکی سی بات کریں، کسی بھی قیمت پہ لڑیں نہ۔ نمازوں کا معاملہ اللہ ہر بندے کا ہے، اللہ جب توفیق دیں گے انشاءاللہ، بس دعائیں اپنی جاری رکھیں کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، پریشانی کسی کی وجہ سے ان پہ نہیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سائرہ صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ عورتوں کے مخصوص جو ایام ہوتے ہیں اس کے روزے بھی فرض ہیں، وہ بھی رکھنے پڑیں گے۔ تو میں شادی ہو کر آئی ہوں 15 سال سے، تو میں سسرال میں کوئی بھی نہ روزے نہیں رکھتا، تو میں نے 15 سال سے روزے نہیں رکھے، ماشاء اللہ والا دیکھتے ہیں 2 سال سے پورے روزے رکھ رہی ہوں، تو اب وہ کیسے قضا پوری ہوں گی ان کی 15 سال کی؟ اللہ تو رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا، تو اللہ معاف فرما دے، ہم ایسی کوئی نماز پڑھیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چہرے پہ دوسرے کالے کالے تیلے ہیں، وہ کیسے کس چیز سے صحیح ہوں گے، ختم ہوں گے؟ دوسرا سوال کیا؟ یہ غصے کی تیزی کا مسئلہ کس کا ہے؟ جی یہ غصے کی تیزی کا مسئلہ کس کا ہے؟ آپ نے کہا غصے کے تیز ہیں، کون غصے کے تیز ہیں؟ غصے کی تیز نہیں، سسرال میں میرے کوئی بھی روزے نہیں رکھتا، 15 سال ہو گئے میں شادی ہو گئی۔ یہ تو آپ کا پہلا سوال ہے، دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ میرے چہرے پہ نا کالے کالے تیلے ہیں، وہ صحیح ہو جائے۔ چہرے پر کالے تل ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ پہلے یاسمین صاحبہ کو زکام، کھانسی، چھینکوں کی شکایت ہے؟ ہاں، اس سے پہلے بھی ایک اور سوال تھا، اس میں بھی زکام اور کھانسی کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں کے لیے وہی جواب ہے کہ ایک کھجور گٹھلی نکال لیں کھجور کی رات کو، اور اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے اسے چبا لیں، انشاءاللہ چھینکیں بند ہو جائیں گی۔ اور کھانسی کے لیے منقع، بادام اور دکنی مرچ، 5 منقع، 5 بادام، 3 دکنی مرچ بڑے، اور اگر چھوٹے ہوں بچے 10 سال سے کم کے تو 3 منقع، 3 بادام اور 1 دکنی مرچ چبائیں رات کو، کھانسی ختم۔ نزلے کے لیے جو زکام کی الرجی کے لیے ابھی فون آیا تھا، اس کے لیے تیل، سرسوں کا تیل ناک میں ڈالنا ہے، 1-2 بوند صبح شام، انشاءاللہ تعالیٰ نزلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر بڑے لوگ ہیں تو سورہ ہود جو 11 نمبر سورت ہے قرآن میں، اس کی 44 نمبر آیت کم سے کم 7 بار پڑھیں، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے دعا کریں، تو ان کی جو الرجی ہے نزلے کی، زکام کی، یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک کوٹ مٹی جو کستے شیری آتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں گھر میں، اور آدھا چمچ صبح شام وہ کھانے کے بعد لیں، وہ اینٹی بائیوٹک ہے، تمام نزلے کو ختم کر دے گی انشاءاللہ۔ جی، اہم مسئلہ یہ 13 سال سے روزے نہیں رکھے انہوں نے۔ ہاں، تو میری بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف بھی کرتے ہیں بے شک، لیکن اگر آپ کی تندرستی ہے، اگر آپ روزے رکھ سکتی ہیں تو اپنے وہ ایام گن لیں، 6-7 دن جتنے بھی آپ کے پیریڈز کے گزرے ہیں 15 سال کے، 15 چھکا 90 روزے آپ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے آرام سے رکھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سردیوں میں روزے رکھ لیں پورے مہینے کے، اگر آپ نے نیت کر لی تو اللہ آپ کے لیے راستے نکال دے گا۔ قرآن میں سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ آپ یہ ڈر رکھیں نا کہ اگر اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن پکڑ بھی تو سکتے ہیں، اگر آپ کی انہی روزوں کی وجہ سے پکڑ ہوگی تب بھی آپ پھنس جائیں گی۔ یہ تو اچھا ہوا آج آپ نے پروگرام دیکھ لیا اور آپ کو آگاہی ہو گئی، اللہ کر دے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ آپ یہ جتنے بھی 15 سال کے روزے ہیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ آپ اسی سال رکھ لیں، نومبر دسمبر میں بھی اگر آپ نے رکھ لیے، 1 مہینے کی بھی رکھ لیے، تو ہر سال اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ اتنی زندگی دے دے کہ میں روزے پورے کر لوں۔ جی، بہت شکریہ مجاز صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ تو ناظرین، ہمارا اور مجاز صاحب کے ساتھ راہ نجات میں دینی رہنمائی کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ سفر ہے، یہ یہیں تک۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہوں گے، اطہر صاحب سے بہت ساری گفتگو کریں گے، تو آپ راہ نجات دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔